اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے امت محمدی کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے امت محمدی کو یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو اتنی فضیلت کیوں دی ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے کلیم، میں نے امت محمدی کو جو فضیلت دی ہے وہ اپنے 3 ناموں کی وجہ سے دی ہے: اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ، رحمان اور رحیم۔ میں نے امت محمدی کو جو فضیلت دی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت دی ہے۔ اب جب یہ کلام ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک امتی بیٹھا ہوا تھا اور وہ نبینا تھا۔ تو جب اس نے یہ سارا کلام سنا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کو بتایا کہ امت محمدی کو جو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے وہ ان 3 بابرکت مبارک ناموں کی بدولت جو ہے وہ عطا کی ہے: اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ یا اللہ، اگر یہ تیرے نام اتنے برکت والے ہیں تو میں تجھ کو تیرے ہی ناموں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان ناموں کی برکت سے میں نبینا ہوں، مجھے بینا کر دے۔ میں نبینا ہوں، مجھے بینا کر دے۔ تو جب اس نے اللہ رب العزت کو اسماء الحسنہ کا یعنی اللہ اسم ذات، رحمان اور رحیم اس کا واسطہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے وہیں بیٹھے بیٹھے نبینا کو بینا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ جو دونوں نام ہیں صفاتی اور ایک اسم ذات یعنی اللہ، یہ ایسی برکت والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب اکرام اور صاحب جلال ہے۔ اللہ اصل یہ ہے کہ ہم نے کبھی رب کا نام پکایا نہیں ہے، ہم رب کا نام پکارتے ہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ رب کے نام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں۔ آج تو پکارنا بھی نصیب نہیں ہے۔ پکارنے سے مراد کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو ذکر کی توفیق ہے؟ جو معاشرہ 90% بے نمازی ہوگا تو ذکر کرنے والے کتنے ہوں گے؟ تو جب ضرورتیں پڑتی ہیں تو محض ہم پکارتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا یعنی پکارنا، اور ایک ہوتا ہے پکانا۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ پکانا، یعنی ذکر کرتے کرتے آپ کا ذکر جو ہے وہ پختہ ہو جائے، ذکر پختہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے پکارنا، ایک ہوتا ہے پکانا، اور ایک ہوتا ہے پچانا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی ذکر کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پکارنا یعنی ذکر کرنا، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ پکانا یعنی پختہ کرنا، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ پچانا، یعنی جو اس ذکر کے ساتھ انوار و تجلیات کا جو نزول ہو رہا ہے اس کی روح میری متحمل ہو جائے، میں ان کو برداشت کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ 3 درجے ذکر کے ہوتے ہیں۔ ہم بسا اوقات جب پریشان ہوتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے رب کو پکارتے تو ہیں مطلب کے لیے، تو اللہ والو جو پکارتا ہے کبھی کبھار اس کا پک کیسے جائے گا؟ پکے گا تو اس کا جو دن رات پکارے گا، جو محنت کرے گا پھر اس کا پکے گا، پھر جس کا پکے گا تو پیچھے مالک ہوں گے تو وہ اس کو پچانے کا طریقہ بھی سکھا دیں گے۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو قیمتی موتی ہے نہ ہر کوئی کھا سکتا ہے نہ ہر کوئی پچا سکتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ سیمرغ کا کام ہے، وہی کھاتا ہے اور وہی پچاتا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت اپنے ذکر کے لیے قبول کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو پکارنا بھی سکھا دیتا ہے، پکانا بھی سکھا دیتا ہے اور پچانا بھی سکھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو جس کو پکارنے کی توفیق مل گئی پھر اس کو کسی اور ورد وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کی یا اس کا عمل کرنے کی توفیق مل گئی، اس کو وظیفہ بنا کے لے کر چلنے کی توفیق مل گئی، یا اس کے کمالات کی کوئی خیرات مل گئی،
اس کے فیض و برکات کی کوئی خیرات مل گئی، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان کو مل گیا، کوئی رتی برابر بھی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی بھی وظیفے کی، کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اگلی بات، یہ عمل کتنی شان والا ہے، صرف میں ایک بات کہہ کے تو بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 کلمات ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ 2 ہو گئے، رحمان اور رحیم 2 ہو گئے، 2 اور 2 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 کلمات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن جائے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل جو ہے وہ کرے گا، اللہ کو پکارے گا، پھر اس کو پکائے گا، پھر اس کو پچائے گا، یعنی تینوں درجات کو طے کر لے گا، تو اللہ اس کو 4 طرح کے گناہوں سے محفوظ کر دے گا، 4 طرح کے گناہوں سے محفوظ کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جیسا میں نے بتا رہا تھا کہ ذکر کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہ جو ہیں ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، یا گناہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہے جیسے ایسے محفل میں بیٹھ کے کیا، سب کے سامنے علل اعلان کیا، اب علل اعلان گناہ ہو گیا، یعنی اس کو کہیں گے جلوت کے اندر گناہ۔ ایک گناہ ہوتا ہے کہ چھپ کے، اس کو کہتے ہیں خلوت کے اندر گناہ۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، وہ گناہ جو وہ سینہ تان کے کرتا ہے، فسق و فجور کے اندر جو مبتلا ہے، جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، اللہ ان گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، اور وہ گناہ جو زمانے کی نظروں سے چھپ کے کرتا ہے، اللہ ان گناہوں سے پاک بھی کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں گناہ آگے مزید 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جو دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، اور ایک وہ گناہ جو رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، اس کا عامل بن جائے گا، اس کے فیض و برکات کو پا لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ 4 طرح کے، یعنی کلی طور پہ پاک کر دے گا، 4 طرح کے گناہوں سے صاف کر دے گا۔ خلوت کے گناہ بھی ان سے بھی پاک ہو جائے گا، جلوت کے گناہوں سے بھی پاک ہو جائے گا، رات کے گناہوں سے بھی اللہ اسے پاک کر دے گا، اور دن کے گناہوں سے بھی اس کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو اللہ جب انسان کی جلوت پاک ہو گئی، اس کے بعد خلوت پاک ہو گئی، اس کا ظاہر پاک ہو گیا، اس کا باطن پاک ہو گیا، تو وہ مقام ولایت پر آ گیا۔ یہی اللہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی پکی اور سچی توبہ جب ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر اور باطن آپ کا جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس جس گناہ کو آپ نے چھوڑا ہے، اس گناہ کو مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، سوچنا بھی نہیں ہے، اس کو توبۃ نصوح کہتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، گناہ سے توبہ کی پھر گناہ کر لیا، یعنی توبہ کی توبہ توڑ دی، توبہ کی توبہ توڑ دی، تو یہ توبہ کرنے کا اجر تو مل جاتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل شروع کر دیں گے، تو پھر اللہ گناہوں کی نفرت ڈالتا جائے گا، کراہٹ ڈالتا جائے گا۔ وہ گناہ جو سب کے سامنے آپ کرتے، ٹھیک ہے، وہ گناہ جو سب کے سامنے کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی نفرت ڈالے گا۔ پھر اللہ دل میں ڈالے گا کہ زمانے سے تو ڈرتا ہے، میرے سے نہیں ڈرتا، پھر تنہائی میں گناہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ پھر رات دن کو گناہ کرو گے، اللہ اس کی نفرت ڈالے گا۔ جب رات کو کرنے لگو گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اوپر سے آواز آئے گی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کر رہے ہو میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ والی کیفیات آپ کو نصیب ہوتی جائے گی، یعنی میت الہیہ نصیب ہوتی جائے گی، تو کیا ہوگا، جلوت بھی پاک ہو گئی، خلوت بھی پاک ہو گئی، دن کے بھی گناہ مٹ گئے، رات کے بھی گناہ مٹ گئے۔ اب جیسے تم باہر ہو ایسے ہی اندر ہو، جیسے ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہے۔ اللہ اسی بندے کو تو چاہتا ہے، وہی اللہ کے در کا فقیر بنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنتا ہے۔ تو یہ ساری منزل آسانی کے ساتھ ہم طے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ تھوڑی سی فضیلت میں نے مختصر کر کے بیان کی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر 13-14 بیانات پہلے ہو چکے ہیں، وہ تلاش چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، ان کو آپ سنیں تاکہ آپ کے اوپر جو ہے حقیقت کھلے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم اس عمل کو چھوڑ کے
تو الٹے سیدھے اعمال کے اندر لگ گئے اور شرائط والے اعمال کے اندر لگ گئے. ان شرائط کا علم نہیں تھا، اور ہم کس میں پھنس گئے؟ رجت کے اندر. گھروں کے گھر، نسلوں کی نسلیں ہم نے برباد کر لی. جو میں نے فضیلت تھوڑی سی بیان کی، یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کتنی شان والا ہے. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلے ہی عمل بڑی شان والا ہے، اور عمل کرنے کا وقت بھی اگر شان والا ہو تو پھر کمال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک عمل شان والا ہے. میں نے مختصر کر کے تھوڑی سی کی فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ پہلے اس کے اوپر بڑی مفصل بات ہو چکی ہے. 13-14 بیانات کلاس چینل پہ پہلے ہی پڑے ہوئے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. پہلے ہی عمل بڑی شان والا ہے، اور ادھر سے وقت بڑی شان والا ہو، یعنی وقت بڑا قبولیت والا ہو، تو پھر عمل کا کیا مقام ہوگا، یا عمل ہمیں کیسے رنگ لگائے گا. اب آپ سنیں. جب عشاء کی اذان ہو جاتی، جس طرح ابھی عشاء کی اذانیں ہو گئیں، تو عشاء کی اذانوں کے بعد قبولیت کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، برکت کا وقت بڑھنا شروع ہوتا ہے. جوں رات گزرتی جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں بڑھتی جاتی ہیں، برکت کی گھڑیاں بڑھتی جاتی ہیں. رات کا جو اول حصہ ہے وہ کم برکت والا ہے، اگلا حصہ زیادہ برکت والا ہے. پھر جو درمیانی حصہ ہے وہ کم برکت والا ہے، آخری حصہ اس سے بھی زیادہ برکت والا ہے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عشاء سے فجر کی طرف جوں ہم بڑھتے جاتے ہیں، طلوع صادق کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، تو برکت والی گھڑیاں، قبولیت کی گھڑیاں بڑھتی جاتی ہیں. تو جب یہ عمل آپ برکت والی گھڑیوں میں کریں گے، اور عمل بھی کون سا ہے؟ برکت والا. رب کیا فرماتا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. تو برکت والا نام برکت والی گھڑیوں میں لیں گے تو پھر برکت نہیں پڑھنی تو کب برکت پڑھنی ہے؟ اور عمل بتانے والا بھی برکت کا نوکر ہو تو پھر برکت نہیں پڑھنی تو اللہ والا پھر کب برکت پڑھنی؟ نام بھی برکت والا، عمل بھی برکت والا، جس گھڑی میں کرنا ہے وہ بھی گھڑی بھی برکت والی، تو بتانے والا بھی برکت، تو اللہ والا پھر بھی برکت نہیں پڑھنی تو پھر تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید بندہ کر لے. یہ عمل برکت والا یا بابرکت عمل جو ہے ہم نے کب کرنا ہے؟ بابرکت گھڑیوں میں. تو رات میں بابرکت گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ جس گھڑی میں تہجد پڑھی جاتی ہے عمومی طور پہ، یعنی رات کا آخری پہر. جب یہ عمل تہجد کے بعد کرو گے تو اللہ والو یہ عمل تمہیں فرش سے اٹھائے گا، عرش تک لے جائے گا. کیوں؟ وہ گھڑی ہے، وہ بابرکت گھڑی ہے جب رب خود کہہ رہا ہے، خود صدائیں دے رہا ہے. آسمان زمین پہ رب خود صدائیں دے رہا ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا میں اس کو جہنم سے بری کر دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا اس کو میں جنت کا مالک، جنت کا وارث بنا دوں، ہے کوئی بدحالی کا سوال کرنے والا میں اس کی بدحالی کو دور کر کے خوشحالی عطا کر دوں، ہے کوئی مقروض قرض سے خلاصی مانگنے والا کہ میں اس کو قرض سے نجات عطا فرما دوں. اب یہ رب خود صدائیں دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اتنی بابرکت گھڑیاں ہیں، یعنی رات کا جو آخری پہر ہے. تو جب اللہ والو اس وقت آپ اٹھ کے تہجد کے 2 4 6 8 جتنی گنجائش ہے اتنے نوافل پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کریں گے تو پھر کیا قبولیت میں کمی رہ جائے گی؟ قبولیت میں کمی رہ جائے گی؟ نورانیت یا روحانیت میں کمی رہ جائے گی؟ جس نیت کے ساتھ یہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے، کامیابی ہی کامیابی. عمل ہے صرف 21 دن کا. کتنے دن کا ہے؟ 21 دن کا عمل ہے. بعد تہجد کی نماز پڑھ کے آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تہجد کی نماز پڑھ کے پہلے آپ حصار کریں گے، کڑا دیں گے، خضری عمل کا حصار کریں گے. آپ میں سے جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، تو خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں. چھوٹا سا بیان ہے کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے. تو پہلے آپ تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھ کے آپ خضری عمل پڑھ کے
اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بدنی حسار کریں گے، اس کے بعد اپنے گھر بار کا، آل اولاد کا روحانی حسار کریں گے جیسے طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم اول اور 11 مرتبہ درود ابراہیم آخر پہ پڑھیں گے، اور درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بار جب شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ بار بار پڑھتے جائیں گے، تکرار کرتے جائیں گے، تو یوں آپ 786 مرتبہ اس کو مکمل کریں گے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ رشتوں کی بندش کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو رشتوں کے لیے دعا کریں گے، مالی تنگ دستی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، رجت کے علاج کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے دعا کریں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، قرض سے خلاصی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں گے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا خود بیمار ہے شفا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے مقصد کی دعا کریں گے۔ پانی کی بوتل گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، جب یہ سارا عمل مکمل کر لیں اپنے اوپر بھی پھونکنا ہے، پہلے پانی کو دم کر لینا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سارے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں تاکہ وہ تمام نورانیت جو ہیلنگ انرجی ہے وہ ہمارے جسم کے اندر منتقل ہو جائے۔ یوں یہ عمل 21 دن آپ مسلسل کریں گے، 21 دن مسلسل کریں گے۔ 21 دن کے بعد پہلے عمل شروع کرنے سے آپ صدقہ دیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے کہ یا اللہ میں یہ مبارک عمل مبارک گھڑیوں میں کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے آسانی فرما تاکہ یہ عمل خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر شکرانے کے نفل 2 پڑھیں اور ساتھ شکرانہ ادا کر دیں، خیرات کر دیں اپنے مقام پہ رہتے ہوئے۔ آج مثلا 21 دن آپ کے مکمل ہو گئے، آج آپ نے تہجد کے بعد یہ عمل مکمل کر لیا، صبح دن چڑھے گا، گھر میں کھانا پکائیں، بازار سے لے آئیں، جو آپ کو آسانی ہو، دیگ بنا لیں یا کوئی جانور ذبح کر لیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر کے خیرات کر دیں۔ اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل بن گئے ہیں۔ اب آپ نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی مصیبت کسی بھی پریشانی کے لیے 21 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بیڑا پار لگا دے گا۔ بیمار کو پڑھ کے دم کریں گے، اللہ شفا دے دے گا، پانی پہ دم کر کے دیں گے، اللہ شفا دے دے گا۔ سر درد ہے گھر میں، کسی کو پیٹ درد ہے، کسی کو بخار ہے، محض 21 بار پڑھ کے آپ دیں گے تو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ آپ نے اسی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 111 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ اگر رجت سے نکلے ہیں تو دوبارہ رجت نہیں ہوگی، جادو سے نکلے ہیں تو دوبارہ جادو نہیں ہوگا، بیماری سے نکلے تو دوبارہ بیماری نہیں ہوگی، اور یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ لیکن جب اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے تب محض 21 بار پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود پاک۔ جب 111 بار پڑھیں گے تو اول و آخر 3 بار درود پاک۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں سارا دوبارہ دوہرا کے اس کو جوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ آ جائے۔ 21 دن کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، بابرکت عمل، بابرکت گھڑی میں تہجد کے بعد کرنا ہے۔ خواتین ہیں وہ عمل شروع کریں، آج وہ انہوں نے طہارت اختیار کی ہے، آج وہ عمل شروع کریں۔ درمیان میں ناغا نہیں آنا چاہیے، ناغا آئے گا تو وہ عامل نہیں بن سکتی، وہ عمل ٹوٹ جائے گا، ان کو دوبارہ سے پھر وہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج بیان سن لیا ہے تو اپنے جو معمولات ہیں، اپنے جو طریقہ کار ہے، اپنی ترتیب ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ جس دن آپ پاکی اختیار کریں اس دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ پھر 21 دن یہ عمل نان سٹاپ ہوگا۔ مرد حضرات ہیں آج آپ شروع کر لیں، شب جمعہ کو کر لیں، شب سوموار کو کر لیں، شب پیر جس کو کہتے ہیں، اتوار کا دن ہوگا، رات پیر کی ہوگی، اس دن کر لیں، مبارک دن ہوتا ہے سوموار کا اور جمعے کا۔ آج کرنا چاہیں آج آپ کر لیں، منگل کو کرنا چاہیں منگل کو کر لیں، کوئی اس میں شرط نہیں ہے۔ 21 دن مسلسل کریں گے، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ، درمیان میں بھی صدقہ اور آخر پہ شکرانہ، اور 2 رکعت نماز نفل بھی شکرانہ۔ جب عمل کرنے لگیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلے آپ تہجد پڑھیں گے، 2 4 6 8 جتنی آسانی وہ نوافل پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ خضری عمل پڑھیں گے، پہلے اپنا بدنی حسار کریں گے، پھر اپنا روحانی حسار کریں گے۔ اس کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیم اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے۔ 21 دن کے بعد جب شکرانہ ادا کر دیا، خیرات بھی کر دی، اب آپ کیا بن گئے؟ عامل۔ اب آپ نے 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے، یہ عمل آپ کے ہاتھ میں
رہے گا۔ اور جب آپ نے اس عمل کو استعمال کرنا ہے، اس ہتھیار کو آپ نے استعمال کرنا ہے، پھر محض کیا ہے 21 بار پڑھ کے کسی کو سر میں درد ہے اس کو دم کرنا ہے، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو نظر لگ گئی، کوئی بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جادو کا مریض ہے، 21 بار پڑھ کے دم کر دیں، تھوڑے سے پانی کے اوپر دم کر دیں، وہ پانی پلا دے گا۔ اسی طرح عمل کے دوران آپ نے روزانہ پانی اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو پڑھائی کی اس کو دم کر کے وہ پانی پینا بھی ہے، تاکہ آپ کا رجت کا علاج ہو رہا ہے خضری عمل کے ذریعے، یا اپنا رجت کا علاج ہو رہا ہے، جادو کا علاج ہو رہا ہے، کوئی بیماری آپ کی اس کا علاج ہو رہا ہے، تو یہ جو انرجی ہے، ہیلنگ انرجی، یہ آپ کے بدن کے اندر بھی جائے تاکہ بدن اندر سے پاک ہو۔ کوئی ایسی بیماری ہے روحانی یا بدنی جس کا آپ کو ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پانی پھونک مارنے میں کیا ہے، کوئی زور تو نہیں لگتا، تو ظاہر کو پاک کریں تو باطن کو پاک کریں، تو ہمیشہ پانی اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھنا ہے۔ اس طرح جب بعد میں بھی زندگی میں تکرار کے طور پہ 111 بار پڑھیں گے تو آپ نے اس وقت پانی کا استعمال کرنا ہے، بے نہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے، یعنی اس ہتھیار کو یا اس عمل کو استعمال میں لے کر آئیں گے، تو آپ نے دم بھی دوسرے بندے کو کرنا ہے، مریض کو، اور ساتھ اس کو پانی پڑھ کر بھی دینا ہے، تاکہ ظاہری بھی اسے نفع ہو اور باطنی طور پہ اس کو نفع ہوتا رہے۔ اس عمل کی اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ آپ کو یہ سوال کر اس عمل سے رجعت نہیں ہوتی، میں نے بتایا کہ یہ رجعت کا علاج ہے، یعنی وہ تمام حضرات جو سورۃ طارق کے ساتھ رجعت کا علاج نہیں کرنا چاہتے، یا جو دعا سیدنا آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اس سے علاج نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس سے علاج کر لیں۔ مجھے یہ ہے کہ کسی نہ کسی عمل سے علاج کریں، اپنے آپ کو اس مصیبتوں سے نکالیں۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے، اور وہ تمام حضرات جو پہلے اپنا رجعت کا علاج کر چکے ہیں، اب انہیں دوبارہ یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اپنے 5 اعمال کے اندر رہیں گے۔ یعنی اب جنہوں نے آج یہ والا عمل لے لیا، پھر ان کو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، باقی وہی 5 اعمال ہوں گے، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود، ایک تسبیح استغفار کی، رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی کوشش، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول منظور فرمائے، جو دکھ ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھ ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔